بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا کوڈ نیٹ. آج کا لیکچر نمبر 13 ہے ہمارا، جس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ مسلمانوں نے کیسی انڈیپینڈنس کی انہوں نے کوشش کی اور آخرکار کیسے انہیں 1947 میں اپنی انڈیپینڈنس حاصل کر لی تھی. سول ڈس اوبیڈینس موومنٹس کی بات کرتے ہیں ہم پہلے. مسلم لیگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے نا انڈیا کے اندر، اس طرح سے تو ہمیں اپنے رائٹس نہیں مل سکتے. مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب ہمیں اپنے رائٹس جو ہے وہ پروٹیسٹ کے تھرو لینے ہوں گے. مسلمانوں نے یہ پروٹیسٹ کا جو فیصلہ تھا یہ پہلی دفعہ انہوں نے کیا تھا. پروٹیسٹ مسلمان نہیں کرتے ہوتے تھے، لیکن جو کانگریس ہے وہ تو ان کاموں میں شامل تھی پہلے سے ہی، وہ پروٹیسٹ کرتی رہتی تھی. لیکن مسلم جو لیڈرز ہیں انہوں نے پالیٹکس کو ایک جینٹل مین کی طرح ہمیشہ ٹریٹ کیا ہے. برٹش گورنمنٹ نے جب مسلمانوں کو کانسٹیٹیوشن اور ان کی مورل پوزیشن سے ہٹانے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں ڈائریکٹ ایکشن لے لینا چاہیے. مسلم لیگ نے کابینہ مشن کا جو فیصلہ تھا اس کو ریوائز کیا اور ریجیکٹ کر لیا کہ اب ہمیں کابینہ مشن کے جو بھی ریکمنڈیشن جو انہوں نے کی تھی اس کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا تھا مسلم لیگ نے. اور انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے اگست 1946، یہ کس کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹ ایکشن ڈے، اس میں مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیے تھے برٹش پالیسی کے اگینسٹ. برٹش پالیسی ایک پالیسی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے تھے. برٹش ان کی پالیسی تھی، اس پالیسی کے اگینسٹ مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیے. اس کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹ ایکشن ڈے، جو کہ ہوا اگست 16 1946 کو. ان پروٹیسٹ کے بعد ہندو کے جو اٹیکس تھے کچھ دن کے لیے رک گئے تھے. مسلمانوں کے حالات جو تھے کچھ صحیح ہو گئے تھے، لیکن بعد میں کلکتہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. پھر لارڈ ویول نے ڈیسائیڈ کیا، لارڈ ویول نے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی. ویول نے نہرو کو اور گاندھی کو پریپیئر کرنے کی کوشش کی کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. یہ کوآرڈینیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی تھی کیونکہ مسلم لیگ کے 95 سیٹس جو تھیں انہوں نے لیجسلیٹو کونسل کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا تھا. کانگریس نے جتنی بھی گورنمنٹ کی جو پاسبل آفرز تھے ان کو ریجیکٹ کیا. چرچل نے لیبر گورنمنٹ سے بات کی جو کلکتہ کے اندر جتنی بھی سچویشن چل رہی تھی اس حوالے سے، اور وائس رائے نے جناح صاحب سے ریکویسٹ کی اور کہا کہ آپ انٹیریم گورنمنٹ یعنی عبوری جو حکومت ہے اس کو جوائن کر لے. اور جناح صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اکتوبر 25 1946 کو. اور اس کے بعد جب جو ایگزیکٹو کونسل کے جو ممبرز تھے وہ فائنلائز ہو گئے تھے. اب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں. پنجاب میں کیونکہ 86 میں سے 79 سیٹس جو تھی مسلم لیگ جیت گئی تھی، تو چاہیے تھا کہ مسلم لیگ حکومت کرے. لیکن جو خضر حیات تیوانہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ ہندو اور سکھ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور وہاں پہ انہوں نے ہندو اور سکھ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ قائم کر لی، یعنی کہ ایک یونسٹ پارٹی انہوں نے قائم کر لی تھی. مسلم لیگ نے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیے کیونکہ یہ حکومت لوگوں کے خلاف تھی. لوگ تو چاہتے تھے کہ مسلم لیگ حکومت کرے، مسلم لیگ سیٹ زیادہ جیتی تھی. تو یہ پروٹیسٹ کیے تھے مسلم لیگ نے فیب 1947 میں. یہ ایم سی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پنجاب کی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہو گئے تھے. پنجاب کی سچویشن بہت زیادہ برے چل رہے تھے. پھر اس سب میں نا مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، مسلم کی جو وومن ہیں، انہوں نے بھی بہت ایک اہم کردار ادا کیا اپنے مسلم لیگ جو بھی اسٹرگلس کر رہی تھی. مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی. پھر خضر نے کیا کہ گورنمنٹ سے ریزائن کر دیا تھا اور گورنر رول جو تھا وہ امپوزڈ ہو گیا تھا مارچ 2 1947 میں. یہ کافی امپورٹنٹ ہم سے یاد رکھیے گا. اس کے بعد آسام میں مولانا بشانی نے ایک تحریک چلائی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو کسانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی. یہ نام یاد رکھیے گا، مولانا بشانی نے یہ تحریک چلائی تھی. اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی فیبروری 20 1947 میں. پرائم منسٹر ایٹلی نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جون 1948 تک جتنی بھی پاورز ہیں وہ ریپرزینٹیٹیو کو دے دینی چاہیے. یعنی کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنتا، کوئی نیا آئین نہیں بنتا، تو برٹش کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ پاور جو ہے وہ پروونسز کو دینی چاہیے یا پھر انڈیا کے انٹرسٹ کے مطابق کچھ اور ایریاز کو یہ پاورز دینی چاہیے. اس کے بعد جو ماؤنٹ بیٹن جو تھے یہ وائس رائے اپوائنٹ ہوئے تھے انڈیا کے اندر. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے ایز اے وائس رائے کیا کام کیا، ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ دلی آیا مارچ 22 1947 میں. یہ امپورٹنٹ ہم سے یاد رکھیے گا کہ ماؤنٹ بیٹن دلی کب آیا تھا، مارچ 22 1947 میں. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کہاں آیا تھا، دلی میں آیا تھا. ان کا مین مقصد یہ تھا کہ جو برٹش رول ہے اس کو ختم کیا جائے
اور انہوں نے ایک نیا ڈائلاگ جو تھا انڈین لیڈر کے ساتھ مل کے ارینج کیا. پھر انہوں نے انگلینڈ کو وزٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی نیا پلان جو ہے وہ بن جانا چاہیے. انہوں نے 3 جون پلان بنایا. اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹس شیئر کیے. انہوں نے کہا کہ جو برٹش ہے وہ کوئی نیا آئین امپوز نہیں کرے گی, لیکن جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہے وہ نیا قانون بنا سکتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں, جن ایریاز میں آئین کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, ان علاقوں میں اس آئین کو امپوز بھی نہیں کیا جائے گا. اور اوپینینز یہ دیے تھے کہ اگر کوئی ہر کسی کی مرضی ہے, ہر صوبے کی یہ مرضی ہے کہ وہ اس آئین کے ساتھ کنٹینیو رہنا چاہتی ہے یا الگ سے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنانا چاہتی ہے. اس کے علاوہ پنجاب اور بنگال کے لیے بھی انہوں نے یہی بات کی تھی, اور جتنی بھی مسلم میجورٹی ہے, جن ایریاز میں, جن ڈسٹرکٹس میں مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے, ان کے لیے بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ چاہے تو وہ اس آئین کو کنٹینیو کرنا چاہے یا پھر پروونس کی پارٹیشن کر لیں. اس کے علاوہ یہ تھا کہ اگر پارٹیشن ہو بھی جاتی ہے پروونس کی, تو ہر گروپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو جوائن کر سکتی ہے. سندھ کے لیے بھی انہوں نے یہی بات کی تھی. اس کے بعد انہوں نے NWFP کے ریفرنڈم کی بات کی, اور بلوچستان کے لیے بھی یہی اپروپریٹ میتھڈ انہوں نے چوز کیا. اس کے بعد پنجاب اور بنگال کی باؤنڈری کمیشن کی بات کی کہ پنجاب اور بنگال کی سرحدیں کیا ہوں گی, اور جتنی بھی پرنسلی سٹیٹس ہیں, یعنی کہ وہ سٹیٹ جس پہ ہندوز اور جو برٹش ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, ان کے لیے بھی اس نے یہی کہا کہ وہ اپنی جیوگرافی کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے اسی آئین کو کنٹینیو کرنا, اسی آئین کے ساتھ چلنا ہے یا وہ پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہوا جولائی 1947 میں. اس ایکٹ کا مقصد کیا تھا؟ اس ایکٹ کا مقصد یہ تھا جو 3 جون پلان ہے نا, اس کو لیگل شیپ دینی تھی. اس 3 جون پلان کو لیگل شیپ دینے کے لیے یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ بنایا گیا تھا جولائی 1947 میں. یہ امپورٹنٹ MCQ کو یاد رکھیے گا. اب اس میں نا دو انڈیپینڈنٹ ڈومینیٹ اسٹیٹس بنا دی گئی تھی, ایک پاکستان کے لیے اور ایک انڈیا کے لیے, اگست 15 1947 میں. انہوں نے کہا کہ ان کی جو لیجسلیچرز ہیں نا, ان کو یہ پاور دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے اسٹیٹس کو, اپنے اسٹیٹ میں خود سے کوئی قانون وہ بنا سکتے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں جو پاس ہوا, اور جو انٹیریم کانسٹیٹیوشن ہے اس میں چینجنگز ہوئی, کیونکہ جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو تھا وہ نیا بنا تھا, تو ان دونوں کانسٹیٹیوشن میں جو چینجنگز ہو گئی تھی. اس کے بعد گورنر جنرل جو ہے اس کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ انٹیریم کانسٹیٹیوشن میں چینجنگ کر سکتا ہے. امینڈ کا مطلب ہے کہ چینجنگ کرنا. ان کو یہ گورنر جنرل کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ آئین میں چینجنگ کر سکتا ہے, لیکن کب تک؟ مارچ 31 1948 تک. اور جتنی بھی ارینجمنٹس تھی برٹش اور پرنسلی اسٹیٹس کے درمیان وہ ختم کر دی تھی, اور نئی ارینجمنٹس ان کے درمیان بنا دی گئی تھی. اور جو برٹش کنگ کا جو ٹائٹل تھا کہ انڈیا کا جو برٹش کنگ جو ہے وہ انڈیا کا کنگ ہے, یہ ٹائٹل بھی ان سے ریموو کر لیا تھا, ختم کر دیا تھا یہ ٹائٹل. پارٹیشن کے پروسیس کی بات کرتے ہیں. پنجاب میں مسلم ممبرز جو ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا, جبکہ نان مسلم نے پارٹیشن میں ووٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. یہی چیز بنگال میں ہوئی. بنگال میں جو مسلمان تھے انہوں نے CA کو جوائن کرنا چاہا, یعنی کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو, حالانکہ جو نان مسلم تھے انہوں نے پارٹیشن کا فیصلہ کیا کہ ہم پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. سندھ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. NWFP میں ریفرنڈم کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انہوں نے پاکستان کے فیور میں فیصلہ کیا, لیکن جو ڈاکٹر خان ہے انہوں نے اس کو بائیکاٹ کیا, لیکن بعد میں بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ جو وہ چینج کر لیا تھا, پاکستان کے فیور میں انہوں نے بھی فیصلہ دے دیا تھا. بلوچستان میں بھی یہی ہوا کہ جو شاہی جرگہ اور جو جتنے بھی کوئٹہ کے نان آفیشل ممبرز ہیں میونسپل کمیٹی کے, انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا. اور سلہٹ جو ہے انہوں نے بھی ایسٹ بنگال کو انہوں نے بھی کہا کہ جو ایسٹ بنگال ہے وہ پاکستان کو جوائن کرے گا. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دونوں اسٹیٹس بند ہو گئی تھی, یعنی پاکستان بھی بن گیا تھا اور انڈیا بھی بن گئی تھی. اب ان کا سب سے مین ایشو تھا کہ گورنر جنرل ان کا کون ہوگا. ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں اسٹیٹ کا گورنر جنرل بنے, یعنی کہ انڈیا کا بھی اور پاکستان کا بھی, جبکہ مسلم لیگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جناح صاحب کو اپنا پہلا گورنر جنرل جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے.
یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ مسلم لیگ نے کب جناح صاحب کو گورنر جنرل اپوائنٹ کیا؟ جولائی میں کیا۔ ٹرانسفر آف پاور کی بات کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی یہ ہوئی تھی 11 اگست 1947 کو، اور اس کی جو سرمنی ہوئی تھی وہ اگست 14 کو ہوئی، اور ریڈیو میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی 14 اور 15 اگست کے مڈ نائٹ کو۔ اور گورنر جنرل اور جو پرائم منسٹر کا جو حلف اٹھایا گیا اس کی جو سرمنی ہوئی یہ ہوئی اگست 15 1947 کو۔ اس میں آپ لوگوں نے یہ ڈیٹ یاد رکھنی کہ جو پہلی میٹنگ تھی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کی وہ کب ہوئی؟ 11 اگست 1947 کو، اور اس کی جو سرمنی تھی وہ ہوئی 14 اگست۔ ریڈیو میں اناؤنسمنٹ کب کی گئی؟ 14 اور 15 اگست کے مڈ نائٹ کو، اور اس کی جو گورنر جنرل اور جو پرائم منسٹر کے جو حلف انہوں نے اٹھایا جو سرمنی ہوئی وہ ہوئی اگست 15 1947 کو۔ باؤنڈریز اگست 17 کو باؤنڈریز نے کچھ ڈٹرمائن کیا تھا۔ باؤنڈریز کمیشن نے کیا کیا تھا کہ کچھ علاقوں کے لیے فیصلے جو تھے وہ بہت زیادہ غلط فیصلے کیے، اپنے فیصلے میں انہوں نے ایمانداری نہیں کی تھی۔ کچھ یہ علاقے جو تھے گرداسپور، زیرہ، تحصیل، ان علاقوں کے لیے انہوں نے اپنا جو فیصلہ تھا اس میں ایمانداری نہیں کی تھی، لیکن مسلم لیگ نے پروٹیسٹ کیے اور انہیں پروٹیسٹ کو ایکسیپٹ کرتے انہوں نے اپنا یہ فیصلہ جو تھا وہ ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ کوئی بھی کوئری تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایم سی جو میں نے ہائی لائٹ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں میں اس میں سے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو پارٹیشن پروسیس میں کون سے علاقے کس علاقے نے کس صوبے نے کیا ڈیسیجن لیا، کس کے ساتھ جوائننگ کرنا چاہیے اور کس کے ساتھ انہیں پارٹیشن کرنے کا فیصلہ کیا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کا کیا مقصد تھا، یہ کب پاس کی گئی، جتنی بھی چیزیں میں ہائی لائٹ کی ایم سی کیوز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو ہر لیکچر میں کہتی ہوں کہ ایم سی کیوز جتنی بھی ہیں چاہے وہ تھیوری میں یا چاہے وہ ڈیٹس میں، اس کو آپ سیکوینس وائز اسٹیپ وائز آپ لکھ لیا کریے 3-4 دفعہ تاکہ آپ کو اچھے سے یاد رہ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔